دوحہ کے اندر قطر میں انڈین جو سفیر ہیں دیپک متل صاحب، انہوں نے جو اسٹینکزئی صاحب جو ہے شیر محمد اسٹینکزئی جو کہ پولیٹیکل افیئرز کے طالبان کے انچارج ہے، ان سے ملاقات کی ہے، اور وہ اسٹینکزئی صاحب انڈین ایمبیسی بلائے گئے۔ ان کی اور جو خبریں چل رہی تھیں کہ وہ طالبان کی خواہش پہ ملاقات کی گئی ہے، تو ہمارے لیے اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے کہ پاکستان ایک اور ڈیولپمنٹ امپورٹنٹ یہ ہوئی ہے کہ انڈیا ابھی تک جو ہے نا سارے اس سے باہر تھا، تو اب یہ اطلاع آئی ہے کہ دوحہ کے اندر قطر میں انڈین جو سفیر ہیں دیپک متل صاحب، انہوں نے جو اسٹینکزئی صاحب جو ہے شیر محمد اسٹینکزئی جو کہ پولیٹیکل افیئرز کے طالبان کے انچارج ہے، ان سے ملاقات کی ہے۔ تو وہ جو پہلے تھا کہ انڈیا میں یہ بحث چل رہی تھی کہ طالبان کے ساتھ بات چیت کرنی ہے نہیں، تو اس کا پہلی دفعہ فارملی ابتدا کی ہے، چاہے دوحہ میں ہی کی ہے، اور وہ اسٹینکزئی صاحب انڈین ایمبیسی بلائے گئے۔ ان کی اور جو خبریں چل رہی تھیں کہ وہ طالبان کی خواہش پہ ملاقات کی گئی ہے، تو ہمارے لیے اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مگر اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے فارن آفس سے دو دفعہ جب یہ پوچھا گیا ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے یہ بیان آیا ہے کہ جناب ہمیں کوئی اتنی تکلیف نہیں ہونی چاہیے کہ انڈیا بھی ساورن ملک ہے اور افغانستان بھی ایک ساورن ملک ہے، اور وہ آپس میں جو مرضی ملے، ہمیں تو صرف وہ کنسرنز ہیں ہمارے خدشات کہ وہاں سے افغانستان کی زمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو اور ہمارے خلاف وہاں بیٹھ کے کوئی سازش نہ ہو، ورنہ کسی ملک سے یہ امید رکھنا یا اس کو روکنا ایک بیوقوف کی بات ہے۔ تو یہ امپورٹنٹ تو ضرور ہے، مگر اس کے اوپر اوورلی ریاکٹ نہیں کرنا چاہیے، جس طرح کہ کل امریکنوں کو یہاں سے ٹرانزٹ دینے پہ یا ویسٹرن اس کو جس طرح لوگوں نے شور مچایا ہوا تھا، تو وہ اس طریقے سے اوور ریاکٹ نہیں کر جاتا۔ دوحہ میں طالبان کے نمائندے ہیں جو ان کے رہنما ہیں عباس ستانکزئی، انہوں نے ملاقات کی ہے انڈین امبیسڈر سے۔ ظفر ہلالی صاحب، انڈیا کے ساتھ جو گفتگو طالبان اس وقت کر رہے ہیں، انڈیا کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے، ایک ہسٹری ہے، اور جس طرح سے انہوں نے وہاں پر معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی، افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف بھی استعمال کیا، کیا آپ کا اس کے حوالے سے کومنٹ ہے؟ کیا بات ہوئی ہوگی، اور آپ سبھی کیا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بہت جلدی نہیں ہے سب کچھ جو ہو رہا ہے؟ ہاں، بڑا انٹرسٹنگ سا ان کا معاملہ ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ستانکزئی جو ہے جس کے ساتھ دوحہ کا انڈین ایمبیسڈر جو دوحہ ہے جس سے وہ بات کر رہا ہے، یہ 1980 میں ہندوستان جا کے یا یہ پناہ لیا تھا یا وہ خوشی سے گیا ہے ادھر کام کرنے کے لیے۔ بہرحال کافی سال اس نے ہندوستان میں گزارے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہندوستانیوں کو اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، انڈین کا انٹرسٹ یہ ہے کہ اپنے جو جاسوس ہیں یا افغانیوں کو جو وہ خرید کے رکھے تھے، یا ٹی ٹی پی کے ساتھ جو ان کا گٹھ جوڑ تھا، وہ اس کے پیپرز اور اس کا ریکارڈز جو اس وقت این ڈی ایس میں ہے اور جو لوگ کہتے ہیں طالبان کے ہاتھ میں آ گیا ہے اور انشاءاللہ ہمارے ہاتھ میں آنا چاہیے، یا یہ جاسوس جو ہیں ہندوستان کے افغان اور شاید کوئی انڈینز بھی اگر ادھر رہ گئے ہیں، ان کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ انڈیا جو پینک میں بھاگا ہے ادھر سے 1-1.5 پلین لے کے، وہ چاہتے ہیں ان کو طالبان ٹھیک طریقے سے ہینڈل کریں، اور جیسے انہوں نے کہا ہے کہ اگر امریکن ہیں ہم ان کو بھیج دیں گے، اور ایسے کچھ لوگ ہیں ان کو بھی بھیج دیں گے، ان کے ساتھ کچھ معاملہ ہو۔ مگر اس سے بھی زیادہ جو مجھے فکر یہ ہے، دیکھیے طالبان نے ہندوستان کو کہا ہے کہ آؤ آئرن اور کے لیے انویسٹ کرو افغانستان میں۔ ہندوستان چاہے گا کہ ان کا ایک ایکسیس ہو، انٹری ہو، اور میری بات مانیں، ایک دفعہ ان کو ایکسیس اور انٹری مل گیا کہ ہم اپنے لوگ بھیج سکتے ہیں آئرن اور کے تلاش میں، آپ کو میں گارنٹی کرتا ہوں کہ جو وہ لوگ جائیں گے وہ جاسوس اور ٹربل میکر اور ہر قسم کے لوگ ہوں گے، اور اگر ان کا چل گیا معاملہ تو وہ لوگ جو ادھر کام کریں گے 70-80% تو ان کے ایجنٹس ہوں گے۔ اور ایک اور وریسم بات ہے، اس کے بعد انڈیا اب سے پریشر ڈالنے لگ جائے گا طالبان سے کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ایکسپورٹس بڑھیں گے، ہم آپ کے افغانستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، مگر ایک شرط پہ کہ ہمیں لینڈ ایکسیس مل جائیں۔
جیسے آپ کو ایکسیس ملا ہے انڈیا کا، پاکستان نے ہمیں تو انڈیا سے ایکسیس آپ کو نہ دیا ہے، تو ہم کیسے آئیں، کیسے انویسٹ کریں جب تک یہ نہ ہو؟ تو پھر اگین پریشر آئے ہمارے پر. تو دیکھیے یہ ایک کھیل اب شروع ہو گیا ہے، یہ کھیل انڈیا پرسیو کرے گا اور افغانیوں کے سامنے ڈھیر سارے پیسے رکھے گا. اور اب دیکھنا یہ چاہیے، ہم نے تو کہا ہے کہ جب تک کشمیر کا تم سٹیپس واپس نہ لو تو کوئی قسم کا کوآپریشن اور ایکسیس انڈیا کو ہم نہیں دے سکتے. ویل دیکھیں یہ بھی ایک قسم کا پریشر ہوگا جس پہ ہمارے پہ ہوگا. یہ پھر اس میں ہماری پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ ہم اپنے کارڈز کیسے پلے کریں؟ سیدھی سادی بات یہ ہے کہ ہندوستان ایسا ہے کہ جو مطلب ہے وہ کریں کشمیر میں، جو جس قسم کے بی ایل اے اور قسم کے ٹیررسٹ کو وہ فائنانس کر کے پاکستان بھیجے فرام افغانستان. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اور امریکہ غنی میں فرق کیا ہے مسٹر طالبان؟ فرق نہیں ہے نا. پھر آپ کہتے ہیں ان کو سب چیز دے دو، یہ ہمارے خلاف یہ کر رہے ہیں، اور جب ان کے لوگ آئیں گے آپ کے لیے کام کریں گے اور ادھر سے ان کے جاسوس پنپیں گے اور آئیں گے، آپ کہیں گے نہیں ہمارا اور آپ کا پھر یہ لڑائی ہوگی. کہ آپ کہیں گے نہیں یہ آئرن اور فیکٹری میں کام کر رہے ہیں. کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ یو بیٹر میک اپ یور مائنڈ. ہم تو کسی صورت میں ان کو ایکسیس نہیں دیں گے جب تک انہوں نے جو انلیگیلٹیز کیا ہے کشمیر میں اس کو واپس نہ لیں. دس از اسٹیٹڈ پالیسی.